الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے معزز بھائیو، بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی اور مومنین کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اپنے آنے والے کل کے لیے اعمال صالحہ جمع کرو، اور پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ رب العزت کے یہ احکامات مومنین کے لیے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ احکامات صراحت کے ساتھ نازل فرمائے ہیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کی منشا کیا ہے؟ تقوی کی چاہت کیا ہے؟ اور تقوی ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے؟ تقوی کے لغوی معنی آتے ہیں ڈرنے کے، کہ انسان ہر کام کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا خوف، اللہ رب العزت کا ڈر اپنے دل میں رکھے۔ چنانچہ تقوی کی تعریفات فقہا نے جو کی ہے، ان میں امام جعفر تقوی کی وضاحت اور تقوی کے تعلق سے یوں بیان فرماتے ہیں کہ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ انسان نیک عمل بھی کرتا رہے اور اللہ رب العزت سے ڈرتا بھی رہے، یعنی انسان نیک کام بھی کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بھی رکھے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ انسان نیک عمل بھی نہیں کر رہا ہے، یا نیک عمل تو کر رہا ہے لیکن اس پر ناز کر رہا ہے اور ڈر اور خوف اپنے دل سے نکال رہا ہے، تو پھر یہ تقوی کے عین مطابق نہیں ہے۔ تقوی کی جو چاہت ہے، تقوی جو ہم سے چاہتا ہے، تقوی جس چیز کی ہم سے طلب کرتا ہے، تو وہ ہے کہ انسان نیک عمل بھی کرتا رہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جو بھی امور اسلامی ہیں ان کو انجام دیتا رہے، اور ساتھ ساتھ اپنے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر
اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں جمائے رکھے، اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم عمل کر کے اس پر ناز کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ اگر ہم اپنے عمل کر کے اس پر ناز کرتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں اور اس پر جو ہے ہم تکبر کرتے ہیں اور انانیت ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کو اس انسان کے چہرے پر دے بانٹتا ہے۔ اللہ کو کسی کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان جو اعمال صالحہ کرتا ہے، نیک امور انجام دیتا ہے، نیک کام کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اسے اپنی ضرورت ہے، اس کو اپنی حاجت ہے۔ تو تقوی اس چیز کا نام ہے کہ انسان نیک کام بھی کرتا رہے اور اللہ سے ڈرتا بھی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت، اور ہر جان اپنے لیے کل کے لیے، یعنی یہ کہ قبر کے لیے، برزخ کے لیے، آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کر لے، اپنے لیے وہ ذخیرہ جمع کر لے جو اسے قبر کی وحشت سے جو اسے بچائے، آخرت کے سوال و جواب جب کیے جائے تو وہ اس کے لیے ناصر بن کر سامنے آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی جب گرفت ہو تو وہ اعمال صالحہ اس کے سامنے پیش آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ملائکہ اس کے سامنے آئے تو وہ پھر ملائکہ کے سامنے نیک اعمال اس کے آ جائے، تو اپنے لیے اعمال صالحہ جمع کر لے۔ اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان بس ڈر رہا ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں کر رہا، یا اعمال صالحہ تو کر رہا ہے لیکن ڈر نہیں رہا اور وہ اسے تقوی سمجھ رہا ہے۔ تقوی نماز میں بھی ہے، تقوی روزے میں بھی ہے، تقوی حج بیت اللہ میں بھی ہے، اور تقوی انسان کی زندگی کا جز اور حصہ ہے۔ ایسا نہیں کہ تقوی صرف مسجد تک محدود ہے، تقوی صرف دینی معاملات تک محدود ہے، یا تقوی صرف خانقاہ میں رہتے ہوئے محدود ہے۔ آپ اپنی دکان میں رہتے ہوئے بھی اللہ سے ڈریں، آپ اپنا کاروبار کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈریں، آپ اپنی زراعت اور کھیتی باڑی کے امور انجام دیتے ہوئے بھی اللہ سے ڈریں۔ آپ جو کام کر رہے ہیں، جو اعمال آپ سے لیے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے آپ جو کام کر رہے ہیں، وہ کام کرتے ہوئے اللہ سے ڈریں۔ اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ صبح سے شام تک اللہ کی وحشت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیں، اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ ہر کام کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہے، اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ اور اس کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ اٹھائیے آپ تاریخ کی کتابوں کو، دنیا کا سب سے پہلا صوفی اور دنیا کا سب سے پہلا صحابی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان قربان کر دینے والا، مال قربان کر دینے والا، ذخائر کے انبار لگا دینے والا اور اپنا نفس اللہ کے نبی کے نفس پر قربان کر دینے والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق ہے۔ صدیق بن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعمال صالحہ بھی خوب کیے ہیں، اور جو منصب اور جو مقام اللہ تعالیٰ نے صحاباؤں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ وہ صدیق اعمال صالحہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحشت اپنے دل میں رکھتا ہے، ڈرتا ہے جب دور خلافت آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روز محشر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے اور میری سلطنت میں کوئی ناانصاف عمل ہوا ہو اور میری گرفت نہ ہو جائے۔ اس چیز کا نام تقویٰ ہے، اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے اپنا پورا کا پورا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فدا کر دیا۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے تاریخ میں، جنگ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارا گھر کا مال اور ذخیرہ جو تھا
وہ سارا کا سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور خود ایک ٹاٹ کا لباس اپنے جسم پر ڈال لیا۔ تو جب اللہ کے حضور مال خرچ کرنے کی باری آئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا بھی مال گھر میں موجود تھا، جتنا بھی ذخیرہ گھر میں موجود تھا، جو بھی ساز و سامان تھا، سارا کا سارا لیا اور لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا، اور اپنے تن پر ٹاٹ کا لباس ڈال لیا۔ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے، اللہ تعالیٰ کا امر آئے کہ یہ کام کرنا ہے اور اس کام سے بچنا ہے، تو انسان کرنے والے کام کو کرے، بچنے والے کام سے بچے، اور ہر حال میں بچے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت ہے، بادشاہ ہے اپنے زمانے کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا رعب، ان کا دبدبہ اتنا بنایا تھا کہ جب ان کی دور خلافت کا موقع آیا تو لوگ ڈرنے لگے تھے، کپانے لگے تھے کہ عمر جیسا ہمارا حاکم ہو گئے تو بڑے غصے کے آدمی ہیں، کیا انجام ہوگا ہمارا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ میں ان کے سنہرے الفاظوں کے ساتھ ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دور میں رات کے موقع پر گھر گھر چکر لگایا کرتے تھے مدینہ منورہ کے علاقوں میں، کہ کہیں کوئی عمر کی خلافت میں کوئی بھوکا نہ سوئے، عمر کے دور خلافت میں کسی پر ظلم نہ ہو، عمر کے دور خلافت میں کسی پر ناجائز ناحق نہ کسی کا مار لیا جائے، اور گھر گھر جا کر کے چکر لگاتے۔ اپنے وقت کے بادشاہ ہے اپنے زمانے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کہ آپ ہمیں حساب و کتاب دیجئے، ایسا بھی نہیں، مجال کوئی بولے ان کے سامنے جرأت ہی نہیں۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف کا پیکر تھے، عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت سارے علاقوں کو فتح کیا، 22 لاکھ مربع میل کی زمین پر حکمرانی کی ہے شخص نے، اور اتنی بڑی سلطنت کا مالک یہ کہا کرتا تھا کہ اگر فرات کے دریا کے کنارے بھی اگر کوئی کتا پیاسا مرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں اس عمر سے پوچھ گچھ نہ کر لے۔ ڈرتا تھا کہ میری سلطنت میں کوئی کتا بھی پیاسا نہ مرے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا یہ عالم تھا، ان کے خوف کا یہ عالم تھا۔ یہ عشرہ مبشرہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارتیں سنائی ہے جنت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ بن یمان ان سے پوچھا، جو اللہ کے نبی کے رازدار تھے، کہ حذیفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقین کے نام گنوائے ہیں، آپ کو منافقین کے نام بتائے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس جنازے میں حذیفہ بن یمان شامل ہے وہ جنازہ منافق کا نہیں، وہ مومن کا ہے، اور جس جنازے میں حذیفہ نہیں ہے وہ جنازہ منافق کا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں وہ راز کی بات جو اللہ کے نبی نے آپ کو بتائی ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کے نبی کا رازدار ہوں، تو لہذا میں آپ کو وہ باتیں نہیں بتاؤں گا۔ حضرت عمر نے سوال کیا کہ اے حذیفہ، آپ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جو منافقین کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائے تھے، کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ یعنی اتنے کار خیر کرنے کے بعد، اعمال صالحہ کی کثرت کرنے کے بعد، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھنے کے بعد، پھر بھی پوچھتے ہیں کہ حذیفہ کہیں میرا نام منافقین کی فہرست میں تو نہیں ہے؟ اس چیز کا نام تقویٰ ہوتا ہے، اس چیز کا نام ڈر اور خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو وہ بھی لوگ تھے جو ڈرتے تھے اور راتوں میں اللہ کی عبادتیں کیا کرتے تھے، اور تاریخ میں پھر ان کے سنہرے الفاظوں کے ساتھ ان کے نام آئے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں،
رو رہے ہیں اللہ کے حضور اور دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے نابینا اٹھا لیجئے تاکہ میں سیئات سے بچا رہوں. اور وہ شخص شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دنیا کے اکثر حصوں کی ہدایت کا سبب بنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا ہے. آپ تاریخوں کو اٹھا کر کے دیکھیے. جو لوگ ڈرنے والے تھے اللہ سے, جو لوگ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے والے تھے, آج تک ان کے نام زندہ ہے. راجستھان کے ٹیلوں پر اس کے پہاڑیوں کی چوٹیوں پر محنت کرنے والے حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ, اتنی قربانیاں انہوں نے دی تو ٹیلے پر بھی آج لوگوں کی بھرمار رہتی ہے ان کے مزار کے اطراف پر. انہوں نے قربانیاں دی ہیں, جدوجہد کی ہے, محنت کی ہے دین کے لیے. اپنی زبان مبارک سے انہوں نے لوگوں کو کلمہ سکھایا ہے. اخلاق کا کردار کا ایک نمونہ اسلام کا پیش کیا ہے اور ملت اسلامیہ کے سرتاج بنے ہیں. بہت سے وہ لوگ جو اسلام سے دور تھے, وہ لوگ جو اسلام کو نہیں تسلیم کرتے تھے, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر کے اسلام میں داخل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں کہا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, سربلند تم ہی ہو, سربلند تم ہی رہو گے اگر تم بشرطے کہ تم مومن. تو بتائیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, سربلند تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو. تو ہم تو سربلند نہیں ہیں, ہم تو ذلیل کیے جا رہے ہیں, ہمیں تو رسوا کیا جا رہا ہے, ہمیں تو گالیاں دی جا رہی ہیں, ہمیں تو لوگ دھکے دے کر کے نکال رہے ہیں اور طنز کستے ہیں ہم پر. تو کیا یہ تو قرآن جھوٹا ہے؟ کیا قرآن جھوٹا ہے؟ اگر قرآن جھوٹا نہیں ہے تو اپنے ایمان کا محاسبہ کیجیے. پھر اپنے گریبان میں جھانک کر کے اپنے ایمان کو دیکھیے کہ کیا میرا ایمان وہی ہے جو قرآن کریم کے مطابق ہے؟ کیا میرا ایمان وہی ہے جو رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہے؟ کیا میرا ایمان وہی ہے جو صدیق کا ایمان تھا؟ کیا میرا ایمان وہی ہے جو عمر کا ایمان تھا؟ کیا میرا ایمان وہی ہے جو حضرت عثمان کا ایمان تھا؟ کیا میرا ایمان وہی ہے جو شیر خدا کا ایمان تھا؟ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے انتم الاعلون, سربلند تم ہی رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. ان کنتم مؤمنین, سربلند ہونے کے لیے تو مومن ہونا پڑے گا. اور اگر مومن ہو تو سربلند ہو, اور اگر مومن نہیں ہو تو صاحب زمانے کے تھپیڑے کھانے پڑیں گے, پھر زمانے کی گالیاں سہنی پڑے گی, اور پھر ماننا پڑے گا کہ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے, ماننا پڑے گا کہ ہمارے دل میں نفاق بھر چکا ہے. یہ تسلیم کرنا پڑے گا. جو آدمی ڈرنے والے تھے, تقوی اختیار کرنے والے تھے, پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ معیار پر رکھا ہے. یوں تو زمانے کی چال ہے, یہ تو دنیا کی چال ہے. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, یہ نظام دنیا ہے. آنے کی ترتیب مسلم ہے کہ باپ کا بیٹا پیدا ہوگا تو بیٹا ہی پہلے آئے گا, باپ پہلے نہیں آئے گا. جانے کی ترتیب مسلم نہیں ہے کہ بیٹا پہلے جائے گا دنیا سے یا باپ پہلے جائے گا. تو یہ تو نظام دنیا ہے. ڈھیروں آ رہے ہیں, ڈھیروں زمین کی مٹی میں جا رہے ہیں, یہ نظام دنیا ہے. تو اگر ایمان ہمارے دل میں ہے, ایمان اور اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہے تو سربلند ہے. اور اگر اللہ کا خوف اور ایمان ہمارے دل میں نہیں ہے تو صاحب لازمی طور پر ذلیل ہونا ہے. لازمی طور پر لوگ ہمیں گالیاں بھی دیں گے, جملے بھی کسیں گے, لازمی طور پر ہمیں لوگ برا بھلا بھی کہیں گے, ذلیل کیے جائیں گے اور خسارے میں رہیں گے. قرآن کریم میں والعصر ان الانسان لفی خسر, اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھا کر کے بتایا کہ انسان خسارے میں رہے گا. اگر ایمان اس کے دل میں نہیں ہے, ایمان کی تڑپ, لگن, کڑھن, ایمان کا جذبہ, ایمان کا شوق
رسول اللہ کی سنت، قرآن پر عمل پیرا ہونے کا طریقہ اور ذوق و شوق اس کے دل میں نہیں ہے تو پھر وہ ذلیل ہو کر خسارے میں رہے گا۔ لیکن اگر ایمان اس کے دل میں ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور سنت کی پابندی اس کے دل میں ہے، تو پھر وہ سربلند ہے، اور ہر زمانے میں سربلند رہا ہے۔ زمانے نے چاہے جتنی مخالفت کی ہو وہ سربلند رہے گا۔ ابتدائے اسلام میں کیا کیا نہیں کہا گیا ان کو، لوگوں نے ان کو مارا بھی، پیٹا بھی، ظلم بھی کیا، ستم بھی کیا، پریشان بھی کیے، لیکن سربلند رہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتے، آج ان کا نام بھی باقی نہیں ہے۔ آج ان کو ملعون زمانہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ فرعون تھا، اپنے زمانے کا بادشاہ تھا، اور مال کی اس کے پاس بھرمار تھی، اس کے سامنے لوگ آتے ہوئے ڈرتے تھے، اور وہ کہتا تھا کہ مجھے خدا مانو، مجھے تسلیم کرو کہ میں رب ہوں۔ یہاں تک اس کے مال کا نشہ اس کے اوپر چڑھ چکا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، عبرت کا نشان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس وقت تک نجات نہیں دے گا جب تک کہ آخری آنے والی نسلیں اسے دیکھ کر کے عبرت حاصل نہ کر لیں۔ آج تک اس کا جسم اسی طرح ہے، اور آپ دیکھتے ہیں نیٹ وغیرہ پر، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، حامان آیا، دولت کی بھرمار تھی، مال و ذخائر کے انبار تھے، اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی میں ملا دیا۔ قارون آیا، دولت کی بھرمار تھی، مال و انبار کے ذخائر تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو زمین میں ملا کے رکھ دیا۔ اور اسی طریقے سے بہت سے حکمراں ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن سب کو زمین کھا گئی، اور ان کے نام بھی باقی نہیں، اور ان کی قبروں پر جانور گھومتے ہیں، انسان چپل و سمیت جاتے ہیں۔ نور جہاں بیگم اپنے زمانے کی ایسی عورت کہ اگر آنکھ سے اشارہ کرے تو فیصلہ بدل جاتا تھا، لیکن آج اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی قبر پر انسان چپل و سمیت گزر رہا ہے۔ تو جو کر کے گئے ہیں اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ کے گئے ہیں، اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر کے اس کو اپنے دل میں بٹھا کر گئے ہیں، زمانے نے ان کو تسلیم کیا ہے۔ اور جو جھٹلا کے گئے ہیں، من مانی کر کے گئے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے گئے ہیں، تو پھر ان کا کیا حشر ہوا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی برف کی سلی کے مانند ہوتی ہے۔ انسان کی جو زندگی ہے یہ برف کی سلی کے مانند ہے۔ برف کا جو وہ ہوتا ہے، اس کی جو سلی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو باہر فرش پہ رکھ دیں، کچھ دیر کے بعد میں وہ پگھل کر کے پانی ہو جائے گی۔ اگر آپ اس سے کام لینا چاہتے ہیں تو ایک جگہ تھوڑا پانی جمع کرو اور اس میں سلی کو ڈالو، تو وہ پانی آپ کے پینے کے قابل ہوگا۔ اگر آپ اس کو روڈ پر اور بازاروں میں ڈال دیں، گلیوں میں ڈال دیں، تو وہ کسی کام کی رہے گی؟ وہ برف کا ٹکڑا جو آپ نے گلی میں سرے بازار میں ڈال دیا اور وہ پگھل گیا، تو وہ برف کسی کام کا ہوا؟ کسی بھی کام کا نہیں ہوا۔ لیکن اگر وہی برف آپ نے اپنے برتن میں موجود پانی کے اندر ڈال دیا تو اب کام ہوا نا اس برف کا، اس نے اس پانی کو ٹھنڈا کیا اور آپ کے لبوں کی خشکی کو ختم کیا۔ تو اسی طریقے سے انسان کی زندگی یہ گزر رہی ہے۔ ایک دور تھا بچپنا تھا، پھر ایک دور آیا جوانی آئی، پھر ایک دور آتا ہے بڑھاپا ہے، گزرتی ہے۔ ایک ایک دن انسان کا آتا ہے، گزرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی، انسان کے اوپر مدار ہے کہ انسان اپنی اس زندگی کو بنانا چاہتا ہے یا بگاڑنا چاہتا ہے۔ بنانی ہے تو اس سلی کے مانند جو پانی میں گئی اور اس کو نفع بخش بنایا، اسی طریقے سے کرنا پڑے۔
اور اگر خراب کرنا ہے تو صاحب زمانہ سامنے ہے، خراب کرنے کے لیے بہت سے امور اور اسباب موجود ہیں، جہاں چاہو خراب تو ہوتی ہے، بنانے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو واقعہ بیان فرمایا۔ فرمانے لگے کہ ایک صاحب کا آخری وقت تھا، انتقال کی بالکل آخری گھڑی تھی، تو اس نے اپنے 3 دوستوں کو بلایا۔ پہلے دوست سے کہا کہ تم میرے لیے کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرے دوست سے کہا کہ تم کیا کرو گے میرے لیے؟ دوسرے نے کہا کہ جب تمہاری سانسیں ختم ہو جائے گی اور تم مر جاؤ گے تو ہم تمہیں نہلائیں گے، دہلائیں گے، غسل کرائیں گے، اور اس کے بعد میں چٹا لباس تمہارے جسم پر ڈال کر تمہیں قبرستان تک پہنچائیں گے، اور اس کے بعد میں کچھ آنسو تمہاری جدائیگی پر بہا لیں گے، اور پھر ہم وہاں سے چلے آئیں گے۔ یاد رکھیے، جو چٹا لباس ہے، جو سفید جوڑا ہے، جو انسان کو مرتے وقت میں پہننا پڑتا ہے، یہ فقیر کے بھی بدن پر ہوتا ہے اور رئیس کے بھی بدن پر ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنا چاہو تم کما لو، جتنی چاہو تم جو ہے اپنے پاس بینک بیلنس جمع کر لو، جتنے چاہو تم رئیس ہو جاؤ، مرتے وقت میں یہی سفید لباس ہوگا، اور اس سفید کپڑے میں کوئی جیب نہیں ہوتی۔ یہ جو سفید کپڑا تم مرتے وقت پہن کر کے جاتے ہو، اس کپڑے میں کوئی جیب نہیں ہوتی۔ غریب کے بھی کپڑے میں جیب نہیں ہوتی اور امیر کے کپڑے میں بھی جیب نہیں ہوتی۔ بالآخر تیسرے دوست سے پوچھا کہ تم میرے لیے کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں اتر جاؤں گا۔ کیا جواب دیا؟ کہ میں تمہاری ساتھ تمہاری قبر میں اتر جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو وہ 3 دوست کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جو پہلے دوست سے مطالبہ کیا کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو، وہ اس کی دنیا تھی، وہ مال تھا، وہ ذخائر تھا جو اس نے کمایا ہے، وہ انبار تھا جو اس نے جمع کیا ہے، حرام طریقے سے سود لے کر کے، بیاج لے کر کے اپنے بیلنس کو بڑھایا ہے، اپنے بزنس کو بڑھایا، اس نے حرام و حلال کی تمیز بھی نہیں کی، وہ اس کی دنیا تھی۔ اور دوسرا دوست جس نے کہا تھا کہ تمہارے مرنے کے بعد میں تمہیں غسل دے دیں گے، کفن پہنا دیں گے، قبر تک اتار آئیں گے، کچھ آنسو تمہاری جدائیگی پر بہا لیں گے، وہ اس کے عزیزوں اور اقارب تھے، اس کے اعزاء و اقارب تھے، اس کے رشتہ دار تھے، اس کے خاندان والے تھے۔ انسان کے مرنے کے بعد میں اس کے دوست احباب خاندان والے یہی کرتے ہیں، اسے نہلائیں گے، دہلائیں گے، پانی کے موقع پر پانی میں کچھ بیری کے پتے ڈال لیں گے تاکہ بدن کی صفائی کچھ اچھے طریقے سے ہو جائے، اس کے بعد میں اسے کفن پہنائیں گے، اور پہنانے کے بعد میں اپنے کندھوں پر اس کا نعش اٹھا کر کے، اس کا جنازہ اٹھا کر کے قبرستان تک لے جائیں گے، اسے قبر میں دفنانے کے بعد میں کچھ دیر غم کا ماحول رہے گا، کچھ دنوں کے بعد میں سب برابر، کوئی خبر ہی نہیں۔ تو یہ اس کے دوست ہیں۔ پوچھا گیا کہ تیسرے کون جو قبر میں اترے؟ فرمایا کہ اس کے اعمال صالحہ، وہ اس کے ساتھ جائیں گے۔ تو بتائے دوست وہ بہتر ہوتا ہے جو انسان کی مجبوری میں ساتھ دیتا ہے، یا وہ بہتر ہوتا ہے جو انسان کی مجبوری میں ساتھ چھوڑ دے؟ بھائی دوست کون سا اچھا ہوتا ہے؟ جو ساتھ دے وہ اچھا ہوتا ہے، یا ساتھ چھوڑنے والا اچھا ہوتا ہے؟ ساتھ دینے والا اچھا ہوتا ہے نا۔ ایک انسان بالکل مجبور اور عاجز اور بے بس ہے، قبر کی اندھیری تاریکی کوٹھڑی میں ہے، اور اس کو وہاں کوئی اس کا ساتھی اور اس کا دوست مل جائے، اس کا اسے سہارا ہو جائے، تو وہ اس کے لیے نفع بخش ہوگا، یا وہ جو اسے پیچھے چھوڑ کر کے آگے ہیں؟ تو بہرحال ہم دنیا کماتے ہیں، اس دنیا کا تعلق صرف دنیا تک ہے، زندگی تک ہے۔
دوست احباب جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں یہ ہماری قبر تک کے ساتھی ہیں، دفنانے تک۔ اعمال صالحہ یہ اس سے آگے کے ساتھی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کتنا نکما ہے کہ وہ اپنا بینک بیلنس جمع کر کے اور اس کے بعد میں اچھا خاصا مکان بناتا ہے، دولت کی بھرمار کرتا ہے، اچھا خاصا بزنس کھڑا کرتا ہے، اسے یہ بھی شعور نہیں ہوتا کہ یہ حرام سے کر رہا ہوں یا حلال سے کر رہا ہوں، اور حساب اسے خود دینا ہے، حساب و کتاب اسے خود دینا ہے۔ اللہ کے یہاں حساب و کتاب وہ خود دے گا۔ اپنا مال انسان خود جمع کر رہا ہے، حساب و کتاب خود دے گا۔ اپنے بچوں کے لیے جمع کر رہا ہے، حساب و کتاب خود دے گا۔ اپنا گھر بنا رہا ہے، حساب و کتاب اللہ کے یہاں خود دے گا۔ اور جن بچوں کے لیے وہ کر رہا ہے، وہ بچے اس کی قبر پر جانے کو بھی تیار نہیں ہوں گے۔ اس کی قبر کا کیا عالم ہو رہا ہے ان کو کوئی خبر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حافظ بھی نہیں ہے، قرآن پڑھے ہوئے بھی نہیں ہے، قرآن کی تعلیم بھی نہیں جانتے۔ صاحب انسان کے مرنے کے بعد میں اس کے دوست اور اس کے احباب اور اس کے متعلقین مدارس والوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا والد فوت ہو گیا ہے، آپ قرآن کریم پڑھ کر کے انہیں ایصال ثواب پہنچا دیجئے۔ بھائی اس درد کے ساتھ، اس قرب کے ساتھ، اس تکلیف کے ساتھ، ان اذیتوں کے ساتھ، اس غم کے ساتھ میں آپ کے باپ کے لیے قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ جس محبت کے ساتھ، جس الفت کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ تمہارے بچے تمہارے لیے قرآن پڑھیں گے، جس تمہارے بچے تمہارے لیے قرآن پڑھیں گے، ایصال ثواب کریں گے، تمہارے بچے تمہارے لیے صدقہ کریں گے، تمہارے بچے تمہاری قبر تک ثواب پہنچائیں گے۔ مجھے کیا معلوم تمہارے والد کے اخلاق کیسے تھے، تمہارے ساتھ انہوں نے محبت کے پیغام دیے ہیں، تمہیں انہوں نے محبت کا جام پلایا ہے، تمہیں ذرا سی تکلیف ہوتی تھی تمہیں گود میں اٹھا کر کے ہاسپٹل لے جاتے تھے، تمہیں روتا ہوا دیکھ کر کے نرم بستر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آج تم اگر ان کو ایصال ثواب میں نہیں پہنچا سکتے تو کیا کرو گے؟ بتاؤ کیا عالم ہوگا؟ اپنے باپ تک ایصال ثواب نہیں پہنچا سکتے، قرآن تو جانتے نہیں پڑھنا، تو پھر یہی ہوگا کہ مدارس سے حفاظ کو بلا لو اور پڑھوا لو، ثواب ملتا ہے۔ میں انکار نہیں کر رہا، میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جس درد کے ساتھ تم اپنے مرے ہوئے باپ کے لیے قرآن پڑھو گے، اس درد کے ساتھ وہ نہیں پڑھ پائیں گے۔ بھائی تکلیف تمہیں ہوئی ہے نا، میرے والد کے انتقال کے موقع پر مجھے صدمہ ہوا ہے، آپ کے والد کے انتقال کے موقع پر آپ کو صدمہ ہوگا۔ آپ کے والد کی محبت آپ جانتے ہیں، میں اپنے والد کی محبت جانتا ہوں، میرے والد نے میرے لیے کیا کیا تکالیف سہی ہے یہ میں جانتا ہوں، آپ کے والد نے آپ کے لیے کون کون سی صحبتیں اور تکالیفیں برداشت کی یہ آپ جانتے ہیں، نہ میں جانتا نہ آپ جانتے۔ تو جتنی محبت سے میں اپنے والد کے لیے قرآن پڑھوں گا، جتنی محبت سے میں اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کروں گا، اتنی محبت سے آپ نہیں کر سکتے، اور جتنی محبت سے آپ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کریں گے اتنی محبت سے میں نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے سبھی قرآن کریم کی تعلیم بھی سیکھیں، اور وہ مال جو اپنے والدین ہمارے پاس چھوڑ کر کے گئے ہیں اس مال سے اللہ کی راہ میں صدقہ نکالتے رہا کرے تاکہ ان کی قبر کو ٹھنڈک محسوس ہو۔ حضرت مولانا یہ جزاکم اللہ تعالی۔